ارے علی کہاں بول رہے ہیں؟ ہاں ہاں میرا بھائی میں پڑھ رہا ہوں میرا بھائی کہتا ہے سید ایک مرتبہ پھر اور پھر 1000 مرتبہ پڑھنے سے بھی اگر زینب کی چادر واپس مل جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ارے خطبے بھی دیے ہیں تو وہ لہجے میں علی کے زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. ارے علی کی بیٹی نے عزادارو کربلا سے کوفہ سے شام سے بازار سے دربار 35 مسلمان بستیوں سے 18 بھائیوں کی بہن رسول کے نام پر ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی. مسلمانوں مجھے چادر دے دو. ہاں بابا آج شب چہلم ہے نا. آج بڑی قیامت کی شب ہے. آج کی شب عاشور سے کم نہیں ہے. ارے آج ایک عزادارو مجھے صرف اتنا بتا دو. میں نے دوپہر کی مجلس میں مجاہد بھائی کے یہاں پوچھا تھا, آج بڑے مجمع میں پوچھ رہا ہوں, مجھے کوئی غریب سے غریب بہن ایسی بتا دو جو 1 سال کے بعد قید سے رہا ہو کر اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئے. گزریے کوئی غریب سے غریب بہن جو اپنے بھائی کا چہلم 1 برس کے بعد بنائے. میں چہلم کے مسائل پڑھوں گا. زیارت اس وقت برآمد ہوگی جب میں کہوں گا. اطمینان سے سن لو, یہ سال میں 1 دن آتا ہے, یہ قیامت کا دن. ہم جی بھر کے رونا چاہتے ہیں مگر ایک جملہ سن لو. سید سجاد کو جب زندان سے رہائی کے احکامات ملے تو یزید ملعون نے پوچھوایا, سجاد اب سن لینا, تم سمجھ لینا, بہت رو گے. سجاد قید سے رہا ہو کر جہاں چاہے چلے جاؤ, مجھے اتنا بتا دو کہ واپسی کے لیے کتنے اونٹ چاہیے. اب جو سمجھ گیا وہ تو روئے گا. یزید پوچھتا ہے سید سجاد مدینے واپس جا رہے ہو, کربلا ہوتے ہوئے واپسی پر کتنی سواریاں چاہیے, کتنے قیدی ہیں؟ اور میری ماں بہنوں مولا تمہارے پردے سلامت رکھے. سید سجاد ماتم کر کے کہتے یزید ارے جب کربلا سے چلے تھے 45 اونٹوں کی سواریاں تھی, اب تو 7 اونٹ بھیج دے. ہاں سن لیا عزادارو, تم نے پوچھا نہیں, تم نے ماتم کر کے مجھ سے پوچھا نہیں کہ جاتے ہوئے 45 اونٹوں کی سواریاں اور زندان سے رہائی ہوتے ہوئے 7 اونٹوں کی سواریاں, یہ سواریاں کہاں چلی گئی؟ ارے اللہ تمہیں زیارت نصیب کرے. کبھی کوفے سے شام تک سڑک کے ذریعے جاؤ, تمہیں راستے میں 40 نامعلوم بچوں کی قبریں نظر آئیں گی. ہاں رو لو. مجھے آج کوئی جلدی نہیں ہے, اطمینان سے پڑھوں گا, جی بھر کے روئیں گے. آج روکنا نہیں, رونا جی بھر کے, ماتم کرنا جی بھر کے. اللہ تمہیں کوفہ اور شام اور کربلا کی زیارتیں کرائے. جاؤ کوفے کے راستے, شام سڑک کے راستے, تمہیں راستے میں 40 نامعلوم لاوارث بچوں کی قبریں نظر آئیں گی. تو کیا سن رہے ہو عزادارو؟ ہاں بیٹے حوصلہ بیٹے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں تیور. تم وہاں کے رہنے والوں سے پوچھو ارے یہ کن لاوارث بچوں کی قبریں ہیں, یہ کن یتیموں کی قبریں ہیں. شام کے رہنے والے بوڑھے تمہیں بتائیں گے یہ حسین کے یتیموں کی قبریں ہیں, حسین کے یتیم بچوں کی قبریں ہیں. تم سینے پہ ہاتھ مار کے کہو گے ارے حسین کے یتیموں کی قبریں یہاں کیسے بن گئی, تو شام والے بتائیں گے ارے یہ ان بچوں کی قبریں ہیں جو ماؤں کی گود میں بیٹھے تھے. اب کر لو ماتم.
بچے سن لینا، جو برداشت کر گیا بڑا دل والا ہوگا، بچے بیٹھے تھے ماؤں کی گودوں میں، ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے گردن سے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماؤں کے گریبان پکڑے ہوئے تھے، قافلہ گزرا جا رہا تھا، جب کبھی کوئی ظالم اونٹ کو تازیانہ مارتا اور اونٹ تیز دوڑتا، تیز دوڑتے ہوئے اونٹ سے بچے کا ہاتھ ماں کے گریبان سے چھوٹ جاتا، بچہ اچھل کر ماں کی گود سے نیچے گرتا، ایک مرتبہ تو بچہ کہتا اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا معجزہ ہو رہا ہے۔ در و دیوار سے رونے کی آوازیں، زینب کے بھائی کا چہلم، اجڑی کے بھائی کا چہلم، ام کلثوم کے بھائی کا چہلم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سنو، ہاں روتے رہو، روتے رہو، روتے رہو۔ میں تو کہتا اب مانگ لو جو دعائیں مانگنا ہے، خدا کی قسم دل میں جس کے جو دعائیں ہیں وہ اب مانگ لے۔ حاجی صاحب آپ دعا مانگ لے، مولا آپ کے بچے کو رہائی عطا کرے گا، آپ کو صحت دے گا۔ جتنے میرے مومنین ہیں، میرے بھائی حاجتیں لے کر آئے ہیں، وہ سب دعائیں مانگو۔ سید ہو کے وعدہ کرتا ہوں آئندہ سال کی اس مجلس تک دعا پوری ہوگی، مگر زینب کو رو ایسے جیسے بازاروں سے زینب کو گزرتے ہوئے دیکھ کر عباس کا سر نیزے سے زمین پہ۔ آہا ہاں، آہا ہاں، ہاں یہ حق ہے رونے کا۔ حوصلہ، حوصلہ بیٹے، حوصلہ بیٹے، بھائی میرے مجھے تھوڑا سا پڑھنے دو۔ عزادارو، جب اونٹ تیز بھاگتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی گرفت ماں کے دامن پر ڈھیلی پڑ جاتی، بچے کا ہاتھ چھوٹتا، وہ اچھل کر اونٹ سے زمین پہ گرتا، گر کر ایک مرتبہ بچہ کہتا اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ سن لو جملہ، ابھی سن لینا سینے پہ ہاتھ مار کے، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ اور یہ ماں جب پلٹ کے دیکھتی ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو کسی اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے، ماتم اور ماتم کرو رہا، جن کے ہاتھ ہیں ماتم کرو۔ کسی اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پر آ جاتا، اونٹوں کے پیروں میں پامال ہوتے گئے۔ حسین کے یتیم بچے، ماں اپنے بچے کو پامال دیکھ کر بندھے ہوئے ہاتھ بلند کر کے کہتی اللہ کے حوالے، زہرا کے حوالے۔ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں رو رو، ابھی نہیں بیٹا، جب میں کہوں گا تعزیہ برآمد ہوگا، زیارت آئے گی، جی بھر کے دو چار جملے مجھے اور کہنے دو۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ بچہ اونٹوں سے گر کر اونٹوں کے پیروں میں پامال ہو جاتا، ماں گزر جاتی، قافلہ گزر جاتا، تو ایسے میں آسمان سے ایک محمل اترتی، اس محمل میں ایک نقاب پوش بی بی سر کے بال کھولے بازار میں آتی، بچے کو گود میں اٹھاتی، سینے سے لگا کے کہتی او میں تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ، میرے بچے کو قبر دے۔ آیا فاطمہ جانا، حوصلہ، حوصلہ بھائی، حوصلہ۔ آپ بہت ماتم آواز دیتی او میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، میرا بچہ مارا گیا، اسے غسل دے دو، اسے کفن دے دو۔ عزاداروں بچے گرتے گئے، اور آج زندان شام میں آخری جملہ، آج ہاں سانس لے لو، سانس لے لو، مجھے ایک جملہ کہنا ہے، 2 یا 4 منٹ سے زیادہ نہیں۔ زندان شام میں زینب نے پیغام بھیجا، شہزادی نے پیغام بھیجا، سید سجاد یزید سے کہو ہمیں رہا کر دیا ہے تو ہمیں چادریں دے یا نہ دے، ہمارے شہیدوں کے سر واپس کر دے۔ سن لیا تم نے؟
ہمارے عزیزوں کے سر واپس کر دے. ہم انہیں قبر میں لے جا کر، ہم انہیں کربلا لے جا کر لاشوں کے ساتھ ملا کے دفن کر دیں. عزادارو، زینب کے کہنے پر زندان شام میں عائشہ کے سر آنا شروع ہوئے. کبھی قاسم کا سر آیا، ام فروا نے استقبال کیا. اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے استقبال کیا. ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی تھالی میں ایک چھوٹا سا سر آیا. کسی نے کہا رباب تیرے اصغر کا ماتم کرے دادا. عزادارو، آج کی شب اربعین کا جو مصائب کا سب سے بڑا جملہ ہے، وہ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. اسی جملے پہ زیارت برآمد ہوگی. مگر یہ جملہ سن لو. اصغر کا سر آیا، ام رباب نے ماتم کیا. اکبر کا سر آیا، علی اکبر کا سر آیا، زینب و کلثوم نے ماتم کیا. ایک ایک کے سر آتے رہے. ساری بیویاں زندان میں ماتم دیکھ رہا میری طرف. ایک مرتبہ زندان میں ہلچل مچی. دروازے پہ شور ہوا، ہٹو، راستہ دو. قمر بنی ہاشم عباس کا سر آ رہا. اب کر لے زیارت، اب ہوگی زیارت، اب ماتم کر لینا. اب جب میں اشارہ کروں بیٹے، جب میں رومال کا اشارہ کروں گا، جب زیارت آئے گی اس سے پہلے نہ لانا. ایک مرتبہ ہاں بیٹے، ہاتھ نہ جوڑ. سید ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں. اگر زیادہ مصائب ہو سینے پہ ہاتھ مار کے عباس کا ماتم کر لینا. ایک جملہ سن لے. ایک مرتبہ غازی کا سر آیا، زندان میں ہلچل مچی. جیسے عباس کا نام آیا، ساری سیدانیاں ایک ساتھ خاک سے اٹھی. ہر ایک بی بی نے اپنے کھلے سر پہ ہاتھ رکھا. عباس میری چادر، عباس میرا برقع، عباس میری چادر. حوصلہ بھائی، اجل بھائی، حوصلہ. خدا کے لیے بھائی، خدا کے لیے. آپ بہت روتے. اچھا میں چپ ہو جاتا ہوں. میں مولا تمہیں سلامت رکھے. مگر یہ جملہ سن لو، میں چپ ہو کے سنا رہا ہوں. ماتم کرتے ہوئے گھروں تک جاؤ گے، گھروں پہ بستر پہ بھی یاد آئے گا. تڑپ کے کہو گے ہائے عباس. عزادارو، ایک مرتبہ عباس کے سر کو لینے کے لیے شہزادی زینب آگے بڑھی.